اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ کلاس کے لیے تیار ہوں گے، سیرت کے لیے تیار ہوں گے؟ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس اور آج کا سیرہ سیشن۔ اور آج کی سیرت کا ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ بھولتے بھی تھے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کچھ بھولا تھا؟ پیارے بچوں، تمام انبیاء انسان تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ باقی انسانوں کی طرح نبی بھی کھانا کھاتے تھے، انہیں پیاس لگتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، کبھی کچھ یاد بھی آ جاتا تھا اور کبھی کبھی کچھ بھول بھی جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بھول بھی جاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی ہمارے پیارے یا ہمارے دوست یا چھوٹے بہن بھائی یا بڑے کچھ بھول جائیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، انسان بھول سکتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی بھی کچھ نہیں بھولتی۔ اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب یاد رکھتا ہے، لیکن نبی اور انبیاء وہ بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا تھا۔ ہمارے نبی وہی بھولتے تھے جس کا اللہ کو حکم ہوتا تھا، جو اللہ انہیں بھلانا چاہتا تھا۔ احادیث میں ہمارے نبی کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جہاں نبی نے کچھ باتیں بھولی، یا بعض اور واقعے ایسے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ان کی یادداشت سے چلی گئی تھیں۔ یہ واقعات انسانی طبیعت کا حصہ، یعنی نیچرل ہے، انسان بھول سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعت زیادہ پڑھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت بھول گئے، تو صحابی نے پوچھا کہ کیا نماز کی رکعت زیادہ ہو گئی ہیں یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا دونوں نہیں ہوئے، نہ میں نماز کی رکعت میں نے زیادہ پڑھائی ہے اور نہ ہی نماز کی رکعت زیادہ ہوئی ہے، یعنی حکم وہی ہے۔ نبی کو لگا کہ انہوں نے ٹھیک پڑھائی ہے، لیکن جب تمام صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ یہ ظہر کی نماز کا واقعہ تھا، آپ نے 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھائی تھی۔ پھر جب آپ کو تمام صحابہ سے پتہ چلا کہ ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی ہے تو آپ نے اس غلطی پر سجدہ کیا، سجدہ سہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدے کرنا اور پھر سلام پھیر لینا۔ اگر کبھی کوئی نماز میں غلطی سے ایکسٹرا رکعت پڑھ لے تو سجدہ سہو کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں وہ رکعت بھول گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات ہمارے نبی کے ذہن سے ہٹا دی تھیں، بھلا دی تھیں۔ ایسی آیات جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، وقتی طور پر نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی، کیونکہ بعد میں ان آیات کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ مٹا دی گئی تھی۔ ایک اور واقعہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ نبی ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے، آپ صفیں درست فرما رہے تھے، اتنے میں آپ کو کچھ یاد آیا اور آپ فوراً گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ واپس آئے اور آپ کے بال گیلے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے لگا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا۔ یعنی نبی کو غسل کی ضرورت تھی اور وہ یہ بھول گئے تھے، اور جب یاد آیا تو انہوں نے غسل کیا اور پھر نماز پڑھانے مسجد میں آ گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے نبی بہت زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے غسل کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور غسل کر کے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ آپ بچے کتنا ٹائم لگاتے ہیں نہاتے ہوئے؟ بہت زیادہ وقت لگانا، پانی ضائع کرنا، یہ اچھی بات نہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی جو ایگزیکٹ رات ہے وہ بلا دی گئی، یعنی ہمارے نبی کو پتا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی کون سی رات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور 2 صحابہ آپس میں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس گئے اور بعد میں بھول گئے کہ یہ کون سی رات تھی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ان کے ذہن سے وہ رات مٹا دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ کون سی ہے یہ نبی کو بھلا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے نبی نماز پڑھا کر فوراً کسی سے بات کیے بغیر گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے اور صحابہ کو بتایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ سونا پڑا تھا جسے میں نے صدقہ کرنا تھا، اور جیسے ہی مجھے اس کا خیال آیا، مجھے وہ یاد آیا، میں نے فوراً گھر جا کر وہ سونا صدقے میں دے دیا اور واپس آ گیا۔ پھر معراج کے بعد جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ اچھا اگر تم نے معراج پر گئے ہو، اللہ تمہیں
بیت المقدس لے کر گیا ہے، تو بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے؟ ہمیں مسجد کا بتاؤ کہ کیسی ہے مسجد اقصی۔ اگر واقعی تم ایک رات میں آسمانوں سے ہو کر آئے ہو، مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہو، تو ہمیں بتاؤ وہ کیسی ہے۔ یعنی وہ نبی کا ٹیسٹ لینے لگے، نبی کی سچائی کا ٹیسٹ لے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں جو یاد تھیں وہ آپ نے بتائیں، اور کچھ ایسی باتیں جن پر نبی نے غور نہیں کیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا، جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو سچا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر غور کیا تھا مسجد کا، وہ تو انہیں یاد تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں جو ان کو نہیں یاد تھی وہ اللہ نے ان کو بتا دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت غلطی سے سکپ کر گئے۔ بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی نے کہا کہ اسی وقت مجھے یاد کرا دینا تھا، یعنی جب میں تلاوت کر رہا تھا، آیت سکپ ہو رہی تھی، تو اسی وقت مجھے یاد کرا دینا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت سکپ کر سکتے تھے، کر دیتے تھے۔ جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ بھی ایک آیت بھول گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ تو پیارے بچوں، کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ کے نبی انسان تھے، وہ بھی بھول جاتے تھے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کچھ باتیں بھول جاتے تھے، اور نبی کون سی باتیں بھولتے تھے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، جو اللہ انہیں بھلانا چاہتا تھا۔ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کبھی کوئی کچھ بھول جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے معاف کر دینا ہے، کیونکہ نبی بھی کبھی کبھار بھول جاتے تھے۔ سب بچے درود پڑھیں گے ابھی، یہاں پہ سیرت کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کا سیشن، اپنا دورہ قرآن، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 20، 20th پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 20 میں سورۃ النمل ہے جو ہم نے 19 میں شروع کی تھی، انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی۔ پھر سورۃ القصص، قصص کا مطلب قصے ہے، کہانیاں ہیں، اور سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ پارہ 20 جب سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ النمل آیت 60 آنورڈ سے، اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، کائنات کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اکیلا اللہ ہی خالق ہے، ایک اکیلا اللہ ہی مالک ہے اور رازق ہے، تو عبادت بھی ایک اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے نا۔ اللہ کہتا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جس نے اتنا اونچا اتنا بڑا آسمان بنایا، پھر اس میں سورج بنائے، چاند، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، تمام پلینٹ، سیارے، گیلیکسیز بنانے والا کون ہے؟ اسی طرح اللہ پوچھتا ہے زمین اور اس میں جو پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، سمندر ہیں، پھر طرح طرح کے درخت ہیں، پودے ہیں، کھیت ہیں، ہر طرح کے مزیدار پھل ہیں، خوشبودار پھول ہیں، یہ سب کس نے بنائے؟ پھر اللہ پوچھتا ہے دنیا میں جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو آسمان سے بارش آتی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہے کوئی جو کہے کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے کوئی جو زمین میں ایک درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ نہیں نا، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ تو عبادت بھی ایک اللہ کی کرنی ہے، بات بھی ایک اللہ کی ماننی ہے۔ جو کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے وہی ہماری زندگیوں کا بھی مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ بھی بنایا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس نے زمین کو سکون کی جگہ بنائی؟ یعنی زمین ہلتی نہیں نا، یہ ڈولتی نہیں ہے۔ سوچیں اگر زمین ہلتی رہتی تو کیا ہم اس پر آسانی سے چل سکتے؟ نہیں نا۔ یہ جو زمین پر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں نا، یہ زمین کو ہلنے سے روک دیتے ہیں۔ پھر جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو کس سے دعائیں کرتے ہیں؟ کون دعاؤں کا سننے والا ہے؟ کون تکلیف کو دور کرنے والا ہے؟ کون بیماریوں میں شفا دینے والا ہے؟
کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، رزق دینے والا کون ہے، یہ تمام سوال اللہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے زمین پر ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو ایک ساتھ نہیں بھیجا، ورنہ تو زمین تنگ ہو جاتی۔ وہ ایک نسل کو، ایک جنریشن کو بھیجتا ہے، پھر دوسری نسل کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ایک ساتھ سارے انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ تو پیارے بچوں، اللہ یہاں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے جو سارے کام خود کر رہا ہے، اسی طرح عبادت بھی صرف ایک اللہ کی کرنی۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کا یہ حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم مانا جائے، کیونکہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کی قدر کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اس کے بعد آیت 82 میں دابۃ الارض کا ذکر ہے۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ یہ زمین کا جانور ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرنے والا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب۔ اللہ نے قیامت کے قریب ہونے والے مختلف واقعات کا ہمیں بتایا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو بتا دے گا کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے، یعنی اس جانور کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ایمان کا حال پتہ چلے گا۔ یہ ایک نشانی ہوگی، ایک سائن ہوگی کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں مختلف احادیث سے بھی ملتا ہے، اور مختلف احادیث میں مختلف واقعات ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ یہ تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں سورہ نمل کمپلیٹ ہوتی ہے، سورۃ القصص شروع ہوتی ہے کس سے؟ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی کہانی ہے۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ موسیٰ اور فرعون کے بارے میں صحیح صحیح کہانی بتا رہے ہیں۔ کہاں بتا رہے ہیں؟ قرآن میں بتا رہے ہیں، ان آیات میں بتا رہے ہیں، موسیٰ اور فرعون کی صحیح کہانی بتا رہے ہیں۔ فرعون کون تھا؟ ایک کافر ظالم بادشاہ جو خود کو بہت بڑا بادشاہ کہتا تھا، خدا کہتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، انہیں مارتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا۔ فرعون نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو کہ فرعون کی غلام قوم تھی، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا تو فرعون کو ہلاک کر دے گا، فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت پریشان ہوا، اور اس نے یہ پلان بنایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو وہ قتل کر دے گا، تاکہ کوئی لڑکا ہو ہی نہ جو اس کی تخت کو ختم کرے، جو اس کو قتل کرے۔ لیکن اگر وہ سارے لڑکوں کو قتل کر دے گا تو فرعون کے کام کون کرے گا؟ مشقت والے، محنت والے کام کہیں خود ہی نہ کرنے پڑ جائیں۔ تو اس نے 1 سال لڑکوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ فرعون نے پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ کتنا ظالم تھا نا فرعون، چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو زبردستی مار دیتا تھا، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں اسی سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو قتل کر رہے تھے۔ فرعون کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ کسی بھی نئے بچے کو انہوں نے جا کر مارنا ہے تو وہ جا کر قتل کرتے تھے۔ جس بچے کا پتہ چلتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوا، جا کر قتل کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جب تک کسی کو خبر نہیں ہوتی وہ موسیٰ علیہ السلام کو پالتی رہیں، اپنے ساتھ رکھیں، لیکن جب خطرہ ہو کہ فرعونیوں کو خبر ہونے لگی ہے کہ وہ موسیٰ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، تو اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ جب خطرہ ہو تو موسیٰ کو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیں۔ موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہیں خطرہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈالا اور سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ فکر نہ کرنا، ہم موسیٰ کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ سوچیں کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم موسیٰ کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ اللہ جس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا، اور یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ وہاں موجود فرعون کے جو نوکر تھے انہوں نے اسے اٹھا لیا اور محل میں لے آئے۔ جب وہ صندوق کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت پیارا سا ننھا بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں
کیا پتا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور موسیٰ کو قتل ہونے سے روک دیا اور موسیٰ کو محل میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ دیکھا پیارے بچوں کیسے اللہ بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو بھی مضبوط کیا، کیونکہ بچے کو پانی میں ڈالنا آسان تو نہیں تھا نا۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، تھام لیا۔ اسی لیے آج ہم قرآن میں موسیٰ کا قصہ پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ موسیٰ نے اللہ کا حکم مانا۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ کی ایک بہن دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ موسیٰ نے بیٹی کو اس صندوق پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ جب موسیٰ کی بہن نے دیکھا کہ صندوق محل پہنچ گیا ہے تو وہ بھی وہیں چلی گئی، یعنی اپنے بھائی موسیٰ کے پیچھے پیچھے وہیں چلی گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کے پاس جا کر خوش نہیں ہوتے تھے اور روتے تھے۔ کوئی بھی عورت موسیٰ کو چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ تمام تھی اور وہ بولی کہ میں ایک ایسا گھر بتاؤں جو اس بچے کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، یعنی تمہارے لیے اس بچے کا خیال رکھ سکتی ہے۔ ہاں اس کو لے کر آؤ، اس عورت کو لے آؤ۔ موسیٰ کی بہن دوڑی دوڑی گئی اپنی ماں کو، جو موسیٰ کی اصل ماں تھی، اسے محل لے کر آ گئی۔ جیسے ہی موسیٰ اپنی ماں کے پاس گئے تو چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگ گئے، جس پر محل والوں نے کہا کہ اس بچے کا خیال یہی عورت رکھے گی، جو اصل میں تو موسیٰ کی ماں تھی، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ موسیٰ کی ماں ہے۔ پھر محل کے خزانے سے موسیٰ کے لیے خرچ کا انتظام بھی کیا گیا اور انہیں موسیٰ کو اپنے گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی، یعنی موسیٰ بادشاہ کے خرچے پر اپنے ہی گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے اور موسیٰ کو تنخواہ بھی ملنے لگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے نا، جو موسیٰ کی ماں سے کیا تھا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پیارے بچوں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ محل چلے جائیں گے، انہوں نے تو دریا میں ڈالا تھا، اور دریا میں تو بچہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے کیا کیا، موسیٰ کو سنبھال لیا۔ ضروری نہیں کہ جو کام ہمیں پسند نہ ہو وہ برا ہو، جو کام ہمیں پسند ہو وہ اچھا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اچھا برا ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کی ماما بھی آپ کو کوئی کسی کام سے روکتی ہیں نا، یا کسی کام کا کرنے کا کہتی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کام کیوں کہہ رہی ہیں، اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا وہ کام کرنے کا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں جو کام تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ ہم نے اپنی ماما کی، بابا کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ آگے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرعون کے خرچے پر محل میں بڑے ہوئے۔ ایک دن جب موسیٰ ابھی جوان تھے، شہر میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک فرعون کی قوم میں سے تھا، دوسرا بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ کو آواز دی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ موسیٰ نے اس کی مدد کرنی چاہی تو ایک ہی پنچ یعنی ایک مکہ فرعونی شخص کو مارا، جس سے وہ وہیں گر گیا اور مر گیا۔ موسیٰ اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان سے غلطی سے ہو گیا، وہ تو جھگڑا روک رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فرعون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کیا ہے تو اس نے موسیٰ کے پیچھے اپنے بندے بھیجے اور موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ وہاں سے دوسرے شہر کی طرف نکل گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ موسیٰ کی حفاظت کرے، یا اللہ مجھے ظالموں سے بچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ایک نئی جگہ پر ہیں جس کا نام ہے مدین۔ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر دیکھا کہ ایک پانی کی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور مرد ہی مرد ہیں، اور صرف دو لڑکیاں ہیں جو ایک کنارے پر ایک سائڈ پر کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو لے کر اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان سے مدد کا پوچھا کہ کیا ان کو مدد چاہیے، تو وہ بولیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو یہ کام کر سکے۔ جب تمام مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے اس کے بعد ہم جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی، کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ لڑکیاں شرم و حیا والی تھیں، وہاں پر کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد موسیٰ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر موسیٰ بالکل اکیلے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، اور وہاں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی، کیونکہ موسیٰ نئے شہر میں تھے، اکیلے تھے، بھوک بھی تھی۔ ابھی انہوں نے دعا کی ہی تھی کہ ایک لڑکی آئی، انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور نہایت ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں
اور جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کام پر آپ کو وہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے کام پر رکھ لیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسٹرانگ تھے، مضبوط تھے، ایماندار تھے، اور 10 سال موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں کام کرتے رہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے یہ کہ موسیٰ نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ نے انہیں بیٹا لوٹا دیا۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے، جو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری وش ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں شرم و حیا والی تھیں، پردے دار تھیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے، مردوں کو عورتوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے، حیا کا خیال رکھنا چاہیے، بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان لڑکیوں نے کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی، صرف ضرورت کی بات کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ کیا کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب قتل ہوا، جب غلطی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگی، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے، دوسرے شہر جانے لگے، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نئی جگہ پر پہنچے، مدین پہنچے، اللہ کی مدد کی کتنی پیاری دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں ہر اس چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو مجھ پر نازل کرے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے، تب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو برے لیڈر ہوتے ہیں، جو برے آئیڈل ہوتے ہیں، وہ آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں نا، ہم بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ سوچیں آپ کس کی طرح سا بننا چاہتے ہیں، کون آپ کا آئیڈیل ہے، کون آپ کا ہیرو ہے؟ جو ہمیں بہت پسند ہوگا نا، ہم اسی طرح بننا چاہیں گے۔ جو ہمارا آئیڈیل ہوگا نا، ہم اسی طرح کے کام کریں گے، اور جیسے کام ہوں گے انجام بھی ویسا ہوگا۔ اچھے لوگ اچھی جگہ پر لے کر جاتے ہیں اور برے لوگ برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو بچوں بہت سوچ سمجھ کر آئیڈیل بنانا ہے، کہ آپ بچے کہتے ہیں ہم اس کی طرح سے بنیں گے، ہم بڑے ہو کے اس طرح سے بنیں، کہتے ہیں نا بچے، تو بہت سوچ سمجھ کر لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم نے ویسے ہی کام کرنے ہیں جیسے نبی نے کیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو ہم برائیوں سے روکتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، نہیں رکتے، تو ہمارا کام صرف روکنا ہے، آگے اس پر عمل کروانا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے صرف اپنی بات آگے پہنچانی ہے، اسے برائی سے روکنا ہے، اسے احساس دلانا ہے کہ یہ برا کام ہے، نہ کرو۔ کبھی بھی غصے میں نہیں آنا کہ یہ تو بات ہی نہیں مانتا، کیونکہ بات منوانا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، ہم ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف صحیح بات بتانی ہے اور بری بات سے روکنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد آیت 76 میں قارون کی سزا کا واقعہ ہے۔ قارون کا واقعہ، قارون کون تھا؟ یہ فرعون کا ساتھی تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن فرعون کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور بہت امیر تھا، بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس، اور مال کی محبت بھی بہت زیادہ تھی، بہت ساری دولت تھی، اسے اپنی دولت پر بہت فخر تھا۔ اس کے خزانے، ٹریجرز اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں ہیں نا، وہ بھی کئی جانور اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بہت طاقتور اسٹرانگ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب یہ چابیاں تھیں، ان چابیوں سے جو خزانہ کھلتا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور قارون کو اپنے مال پر بہت فخر تھا، وہ اکڑتا تھا، خود کو سب سے بڑا، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا تھا، اور اپنے مال پر شو آف بھی کرتا تھا۔ ایک دن قارون اپنے مال کے ساتھ گھر سے نکلا، شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اپنے سارے خزانے کے ساتھ نکلا۔ سوچیں کوئی بہت امیر آدمی بہت بڑے گھر سے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ جب گھر سے نکلے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب قارون اپنے گھر سے نکلا تو وہاں کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی خزانہ ہوتا۔ آپ کہتے ہیں
کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس ایسا گھر ہوتا۔ وہاں پر جو علم والے، عقل والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ مال و دولت تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں مال ملنا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، یہ تو امتحان ہے، مال کو شو آف کرنے کے لیے یوز کرنا تو برائی ہے، گناہ ہے۔ انہوں نے قارون کو بھی سمجھایا کہ اپنے مال پر اتنا شو آف نہ کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، مال دوسروں پر خرچ کرو، بیلنس رکھو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن قارون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا یہ مال تو میرا کمال ہے، میرے پاس اتنا کچھ صرف میری وجہ سے ہے، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ اور قارون ایسی باتیں کرتا تھا جیسے اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، وہ آخرت کو بھول گیا تھا۔ اور وہ کہتا تھا جو غریب ہے وہ اپنی وجہ سے غریب ہے، میں امیر ہوں کیونکہ میں ٹیلنٹڈ ہوں، میں اپنی وجہ سے امیر ہوں۔ ایک دن جب قارون اپنے خزانوں کے ساتھ اکڑتا ہوا، اپنی چابیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ شو آف کرتا ہوا گھر سے نکلا، تو اللہ کو اس کے تکبر پر غصہ آیا اور اسے تمام خزانے سمیت، چابیوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وہ زمین کے اندر چلا گیا، ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ اللہ نے اس کے ساتھ اس کا خزانہ بھی زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ اسی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو کبھی بھی گھر آ کر ضد نہ کریں ماما سے کہ مجھے بھی ویسا ہی لینا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ہم نے دوسروں کی نعمتوں سے امپریس نہیں ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ اور اپنی نعمتوں پر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے میری تعریف کریں۔ اپنی نعمتوں کو خود انجوائے کریں، لیکن دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ انہیں دکھانے کے لیے، ان سے تعریف سننے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا، اور نعمتوں کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا، اس کا اللہ نے سوال بھی کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نعمتیں استعمال کرنی ہے۔ آئی پیڈ ہے، فون ہے، سب نعمت ہے۔ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمام انسان، جانور، جنات، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورج چاند بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑ درخت سب ختم ہو جائیں گے۔ کون رہ جائے گا؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ سوچیں کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی۔ جب سب ختم ہو جائے گا صرف اللہ ہوگا دنیا میں۔ اس سے پہلے بھی جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تھا نا۔ دنیا بننے سے پہلے بھی اللہ تھا، دنیا ختم ہونے کے بعد بھی اللہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ قصص کمپلیٹ ہوتی ہے، سورۃ القصص مکمل ہوتی ہے، اور سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کا ہوتا ہے۔ اللہ کو ہمارے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے نیک بھی بن جائیں نا اور اچھے کام کرنے لگ جائیں تو اللہ کی طاقت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ رہے گا، اللہ کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر سارے برائیاں کرنے لگ جائیں، سب کافر ہو جائیں، کوئی بھی نیکی نہ کرے، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر تو خود ہوتا ہے۔ اچھے یا برے کام کا فائدہ یا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری نیکیاں نہیں چاہیے۔ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، کس لیے؟ اپنے لیے بچنا ہے، کیونکہ برائیوں سے بچنے کا فائدہ ہمیں ہوگا، اللہ کو نہیں۔ اس آیت کے بعد آگے مکڑی کے جالے کی بات ہے، عنکبوت کی بات ہے۔ آپ نے کبھی مکڑی کا جالا دیکھا ہے؟ اسپائڈر ویب، پتلا سا، کمزور سا، معمولی سا، جو ہوا سے بھی اڑ جاتا ہے، اور ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو بھی گھر خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکڑی کا جالا کیسا ہے؟ کس چیز کو مکڑی کے جالے سے اللہ مثال دے رہا ہے؟ ان سب کاموں کو جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہیں، وہ سب مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ٹرسٹ کرتے ہیں نا، وہ مکڑی کے جالے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ سوچیں، کہاں اللہ، کہاں مکڑی کا جالا؟ تو کسی اور سے مانگنا مکڑی کے جالے سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں
کہ باقیوں کے سہارے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا مکڑی کے جالے کے جیسے کمزور ہے۔ اللہ کے لیے کسی اور کی ذات، کسی اور کا سہارا مکڑی کی طرح ہے، کمزور ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا، قدرت والا ہے۔ ہم نے ہمیشہ صرف اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پارہ نمبر 20۔ اور آج کے پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ ایک ہے، پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اللہ کی ہی بات ماننی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، وہی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور کیا سیکھا پارہ 20 سے ہم نے؟ کہ شرم و حیا کا خیال رکھنا ہے، جیسے وہ لڑکیاں تھیں، بلا ضرورت آپس میں مردوں عورتوں نے بات نہیں کرنی۔ پھر اگر اللہ نعمتیں زیادہ دیں تو تکبر نہیں کرنا، قارون کا واقعہ یہی سکھاتا ہے نا ہمیں۔ اور پھر اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے آپ نے کرنی ہے؟ آج انشاءاللہ آج آپ نے رمضان میں خاص طور پر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اتنے قیمتی دن ہے نا رمضان کا مہینہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پہ دعا مانگی تھی نا، ہم نے بھی بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، خوب دعائیں مانگنی ہیں، لسٹ بنائیں اور ڈیلی دعائیں مانگیں اور اللہ کا بہت سارا ذکر کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کا پارہ کمپلیٹ، آپ سب کو مبارک ہو گیا ماشاءاللہ، آپ کے 20 پارے مکمل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے پاروں میں بھی آسانیاں کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پارہ 21 پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔